بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں 3۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ لاہور کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا، کون سا ظلم، یہ بتاؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب آپ کو یہ بتانا ہے کہ برطانیہ نے ایک مرتبہ پھر کہہ دیا ہے کہ نواز شریف کو واپس نہیں بھیجیں گے، اور بہت ہی سخت الفاظ میں ایک لیٹر بھی لکھا ہے۔ وہ لیٹر کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ اور تیسری بات جناب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے خود بتا دیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اب تک کیوں نہیں ہو پا رہا۔ انہوں نے وجوہات بھی بتا دی ہیں۔ وہ کیا وجوہات بتائی ہیں؟ بہت ہی امپورٹنٹ وجوہات ہیں۔ پہلی بات پہ آ جائیں جناب، لاہور کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ گلیاں، فٹ پاتھ، سڑکیں، گٹر ابل رہے ہیں، اور وہ لاہور یعنی حکومت کے دعوے وعدے صفر ہو گئے۔ وہ لاہور جو چند دن پہلے نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ دی تھی کہ 52 یعنی 52 پلیسز ورلڈ کی موسٹ فیورٹ اور ڈریم پلیسز، یعنی ایسی پلیسز کہ جہاں ٹورزم کے لیے بیسٹ پلیسز تھیں، 52 اس میں لاہور کو بھی شامل کیا تھا کہ لاہور میں جی۔ اور یہ ہم نے حال کر دیا ہے لاہور کا کہ ہر طرف کچرا بکھرا پڑا ہے۔ آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے، آپ میڈیا کو دیکھ لیجئے۔ اب وہاں پر میں نے متعدد اپنے دوستوں سے بات کی، ان کی زبانی انہوں نے مجھے فوٹو بھیجوائیں۔ یعنی حالات یہ ہیں کہ لاہور کی ایسی جگہوں پر، ایسی سڑکوں پر، ایسی کلین صاف شفاف جگہوں پر بھی کچرے سے اٹ گیا ہے لاہور، بھر گیا ہے لاہور، کہ جہاں پہلے کچرے کا نام نشان نہیں ہوتا تھا، پورا لاہور کچرا کنڈی میں یعنی گاربیج ڈمپ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ حالات ہیں، اور جناب خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کہ میں نے عثمان بزدار کو نہیں ہٹانا۔ خیر ان کا بھی ایک الگ سے معاملہ ہے، ویڈیو بناؤں گا کہ کچھ ہونے لگا ہے وہاں پر بھی۔ اچھا، چند دن پہلے نیو یارک ٹائم نے رپورٹ دی، اب ایک اور انٹرنیشنل میڈیا نے، انٹرنیشنل جریدے نے، گلف ٹائمز نے یہ تنزیہ رپورٹ دے دی کہ جناب جس کو چند دن پہلے نیو یارک ٹائم نے 52 یعنی کہ موسٹ فیوریٹ ایک قسم کا یوں سمجھ لیں کہ ڈریم پلیسز میں ٹورزم کے لیے 52 موسٹ سوٹیبل پلیسز میں شامل کیا تھا، وہ لاہور کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ تو کیا اس کچرے میں ٹورسٹ آئیں گے؟ کیا ٹورزم اس کچرے میں ہوگا؟ شہباز شریف صاحب نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے معاہدے میں اربوں روپے بچائے تھے، آج وہ جیل میں ہیں۔ یہ حالات ہوتے ہیں، یہ حالت ہوتی ہے کہ کوئی اگر چاہے وہ بھلے نام کو چھوڑ دیجئے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا چاہے کوئی بھی ہوں، ہم نے شروع سے ہی یہی کہ قائد اعظم سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو سے ہوتے ہوئے جس نے بھی کوئی ملک کی کسی طریقے سے خدمت کی اس کو نشان عبرت بنایا ہے ہم نے۔ یہ ہمارا جو ہماری ٹریڈیشن ابھی تک ہماری جو سوشل پولیٹیکل ٹریڈیشن بنی ہے اس کو ہم نے نشان عبرت بنایا ہے۔ آ جائیں جناب برطانیہ والی فارن فنڈنگ، اپنا برطانیہ کے فارن آفس نے ایک خط لکھا ہے۔ اچھا یہ نا میں آپ کو بتاتا ہوں، متعدد خطوط لکھ چکے ہیں حکومت پاکستان۔ اب کچھ ایک صاحب نے، ایک ہیں خالد لودھی صاحب، ٹھیک ہے، خیر خالد لودھی صاحب کون ہیں؟ ان کی میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کراتا جاؤں کہ ان کی سوشل میڈیا پر بھی تصاویر وائرل ہوئی ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ان کی تصویر، آصف غفور صاحب کے ساتھ، جنرل آصف غفور صاحب کے ساتھ بھی ان کی تصاویر، ان کی کئی تصاویر وائرل ہوئی ہیں۔ اس خالد لودھی صاحب نے ایک خط لکھا 15 دسمبر کو برطانیہ کے فارن آفس، اور اس کو جو ہے نا کہا کہ جی نواز شریف صاحب کو واپس بھیجیں، اور ساتھ وہ جو اریسٹ وارنٹ نان بیلیبل، ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹ عدالتوں کی طرف سے وہ بھی لگائے۔ اس کا جواب آیا 5 جنوری کو۔ اس 5 جنوری کے جواب میں برطانیہ کے فارن آفس نے کیا لکھا؟ ایک ہزیمت جیسے نہیں ہوتی، جیسے ملک کی جگ ہسائی کرانے کا ٹھیکہ لیا ہو اس حکومت نے، اور اس حکومت کے اب کیا کہتے ہیں، میں اس کو کیا کہوں کہ ہر اس حکومت کے یا اپنا کپتان صاحب کے یا ہر وفادار نے یا ہر، اب اس کو چھوڑ دیجئے، وہ کہتے ہیں یعنی کبھی آپ کا جہاز پکڑا ہے، کبھی آپ کا جو ہے نا کسی طریقے سے اکاؤنٹس منجمد ہو رہے ہیں، روز ویلٹ ہوٹل تک آپ کا ضبط ہو رہا ہے، یہ حالات ہیں۔ کشمیر تو خیر ویسے گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ فارن آفس لکھتا ہے خط میں اس کے خالد لودھی صاحب کو،
شکریہ جناب، آپ نے ہمیں خط لکھا 15 دسمبر کو، اس کا یہ جواب ہے، اور لکھتے ہیں کہ وی آر اویئر دیٹ مسٹر شریف از ان یو کے. جی ہاں ہمیں پتہ ہے، آپ کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نواز شریف یو کے میں ہے. یو کے لا سیٹس آؤٹ کلیئرلی اینڈ پبلکلی what the government can and cannot do on immigration matters. یو کے جو لاز ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ گورنمنٹ امیگریشن میٹرز میں کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی. آگے لکھتے ہیں وی ایکٹ اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود دا رولز ان آل کیسز، کہ تمام کیسز میں ہم رولز پر عمل کرتے ہیں، ہم لا پر عمل کرتے ہیں. شاید یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کی طرح نہیں کہ قانون کو موم کی ناک کی طرح جدھر چاہ لگا دیا، جدھر چاہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو، الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یوں کر کے ہٹا دیا، پناما آپ کھیلتے رہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اقامہ نکال کے ان کو ہٹا دیا. اس طرح سے نہیں ہوتا. انہوں نے بتایا کہ یہاں یو کے میں رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، لا پر عمل کیا جاتا ہے، یہ آپ کو بتایا ہے. آگے لکھتے ہیں، ذرا دیکھیے گا. مسٹر شریف اسٹیٹس انڈر پاکستانی لا از اے میٹر فار پاکستان گورنمنٹ اینڈ لیگل سسٹم. جو مسٹر شریف کا اسٹیٹس ہے وہ آپ کے لیے اہم ہوگا، پاکستان کے لیے اہم ہوگا، پاکستان کی لیگل سسٹم کے لیے اہم ہوگا. کیا تماچا مارا ہے. انہوں نے کہا ایز سچ the non-bailable arrest warrants which have been served by Pakistan High Commission in London has no legal bearing on his current status in the UK. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اریسٹ وارنٹس ابھی نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس پاکستانی ہائی کمیشن لندن نے دیے ہیں نا، یہ اس وجہ سے نواز شریف کی صحت پہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا یو کے میں بیٹھے ہوئے نواز شریف کی صحت پہ، اور نہ ہی ہم کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم. اور پھر ساتھ یہ بھی لکھا کہ یو کے پولیس کین ناٹ اریسٹ سم ون ان یو کے آن دا بیسس آف نان یو کے کورٹ آرڈرس. اچھا یہ بھی، اب یہ میرے پاس کچھ اور مثالیں بھی ہیں کہ جہاں پہ ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا جی، ایز یور ای میل نوٹڈ پاکستان اینڈ برٹن ڈو ناٹ ہیو این ایکسٹراڈیشن ٹریٹی. وہ ایکسٹراڈیشن ٹریٹی انہوں نے کہا کہ آپ نے ای میل بھیجی خالد لودھی صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور یو کے درمیان کو ایکسٹراڈیشن ٹریٹی تو ہے نہیں، ملزمان کے حوالگی کا کوئی کسی قسم کا معاہدہ تو ہے نہیں. However, extraditions are still possible and have taken place. If any extradition request were to be submitted through the proper channels, it would be considered in the line with the UK. اگر کوئی ایکسٹراڈیشن اس طرح کی ایک اپلیکیشن آتی ہے تو پھر اس کو قانون اور آئین کے مطابق دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ٹکا سا جواب دیا ہے کہ جناب بالکل نہیں. اب میں یہ خط پڑھ کے میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. کہتا برطانیہ بھی سوچتا ہوگا کہ یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسی ریاست ہے، معذرت کے ساتھ یہ کیسی حکومت ہے کہ جو صرف ایک شخص کے پیچھے، نواز شریف کے پیچھے پڑی ہے. ٹھیک ہے. کبھی اس کا پاسپورٹ منسوخ کروا رہی ہے، کر رہی ہے، کبھی اس کو پیچھے بھیجوانے کے لیے، کبھی اس نے. یہی قوم تو ہے کہ جس وہ احسان اللہ احسان، کہ برطانیہ سوچتا ہوگا نا کہ وہ احسان اللہ احسان دہشت گرد جس نے اس قوم کے درجنوں بچے مار دیے، اس کو انہوں نے پچھلے دروازے سے نکال دیا. بھائی سوچتا ہوگا نا. ٹھیک ہے نا. اور برطانیہ یہ بھی سوچتا ہوگا کہ وہ ملک ریاض صاحب کہ جس نے ہم نے یعنی برطانیہ نے ملینز آف پاؤنڈز پکڑ کے دیے اور ان کو واپس کیے، اور انہوں نے اٹھ کے جناب اسی کو واپس کر دیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی قوم تو ہے، لیکن نواز شریف کے پیچھے پڑی ہے. وہ بھی یہ بھی سوچتا ہوگا کہ براڈ شیٹ کا مالک کہہ رہا ہے انٹرویوز میں، اپنے متعدد انٹرویوز میں، کہ میں نے اسی قوم کو، اسی حکومت کو، اسی ریاست کو بتایا کہ $1 ارب کا اکاؤنٹ پکڑا گیا ہے، آؤ جناب، اور یہ اپنا حصہ بیٹھ کے مانگتے ہیں. بھائی سوچتا تو ہوگا نا. اور یہ بھی سوچتا ہوگا کہ یہ وہی اسی قوم کا تو نیب ہے، اسی ریاست کا اور اسی حکومت کا تو نیب ہے کہ جس نیب پہ اپنی سپریم کورٹ تو اعتماد نہیں کر رہی، اپنی 5 ہائی کورٹس تو ان کی چھترول کر رہی ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن تو اعتماد نہیں کر رہی، اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے مقدمہ بنایا اور جناب پناما کھیلتے ہوئے بیچ میں سے اقامہ نکالا. اب اس میں پھر کبھی ویڈیو جج نکل آئے، کبھی پھر کوئی جج نکل آیا، تو پھر اب ہمیں کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو واپس کریں. یہ حالات ہیں ہمارے، اور یہ ہماری کریڈیبلٹی ہے. اور ہم پڑے ہیں جناب کے اس طریقے سے. ہمیں طیارے کا جو لیز کی اماؤنٹ تھی 14 ملین ڈالر، یعنی کہ $1,40,00,000,000، وہ اماؤنٹ تو ہم نے نہیں دی. ہمیں اتنی ارجنسی کا خیال نہیں.
جو ہم پہ 2 ارب کا 2.25 ارب کا جرمانہ پڑا تھا، وہ ہم کرتے کرتے ان کو ایون فیلڈ کا راستہ دکھاتے دکھاتے اس کا 4.5 ارب کر کے ہمیں جرمانہ ہم نے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے دے دیا. ہمیں ہمارے ہوٹلز چلتے گئے، وہ ضبط ہو گئے، روز ویلٹ ہوٹل جیسا اس کے شیئر ضبط ہو گئے، ہم تب بھی ہماری آنکھ نہیں کھلی. ہمیں صرف اور صرف ایک ہے کہ 16 فروری کب آتا ہے، ہم نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کریں گے. تو جس ریاست کی یہ پرائرٹیز ہوں، اس ریاست پہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا انٹرنیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل حکومتیں وہ اعتماد کریں گی؟ انصاف سے آپ بتائیے گا، میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں. آج جناب فارن فنڈنگ کیس پر یہ جو براڈ شیٹ ہے نا، مجھے لگتا یہ ہے کہ براڈ شیٹ بھی گھیرا تانگو رہا ہے، اور براڈ شیٹ سے اگر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی توجہ ہٹی تو پھر فارن فنڈنگ کیس کہیں سامنے آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، فارن فنڈنگ کیس، نواز شریف صاحب نے کل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ایک پیغام جاری کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یعنی صاف شفاف اور سادہ کیس ہے. ٹھیک ہے نا؟ مگر 6 سال گزر جانے کے باوجود اس پہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ کہتے ہیں فیصلہ اس لیے نہیں ہوا کہ کٹہرے میں، یہ بڑی لاجیکل بات کی ہے، اگر لاجیکل نہیں ہے تو آپ کو حق ہے، ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ اس میں وہ کر سکتا ہے، اپنا اس کو کنٹراڈکٹ کر سکتا ہے دلائل کی بنیاد پہ. کہتے ہیں فیصلہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ کٹہرے میں کھڑے شخص کا نام نواز شریف نہیں ہے بلکہ عمران خان ہے، اور پارٹی کا نام نون لیگ نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی ہے. اگر کٹہرے میں کھڑا شخص نواز شریف ہوتا تو فیصلہ کل ہو جاتا. پھر آگے انہوں نے اس کی مثال بھی دی ہے اور اس کی دلیل بھی دی ہے. اگر اس پارٹی کا نام نون لیگ ہوتا تو فیصلہ کل ہو جاتا. ٹھیک ہے نا؟ 2017 کا حوالہ دیا، وہی پاناما، اور کہا کہ وہ واٹس ایپ کے ذریعے جس طریقے سے جے آئی ٹی بنی. پھر وہی حوالہ دیا کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کے نمائندے کس طریقے سے واٹس ایپ جے آئی ٹی کا حصہ بنے. پھر یہ کہا کہ 60 دنوں میں جے آئی ٹی کو کس طریقے سے رپورٹ دینے کا حکم دیا گیا. پھر اقامہ کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ مجھے فارغ کر دیا گیا اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں. ویسے یہ بھی ہے کہ کبھی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ تنخواہ لینے کے جرم میں یا کوئی پیسے لینے کے جرم میں، ان کو پیسے نہ لینے کے جرم میں، یہ بھی دنیا کی ایک واحد مثال ہوگی میرے خیال ہے کسی بھی عدالتی تاریخ میں کہ تنخواہ نہ لینے کے جرم میں، یعنی پیسے نہ لینے کے جرم میں وہ جناب. ٹھیک ہے نا؟ اب کس طرح احتساب عدالت کو کہتے ہیں پابند کیا گیا کہ 6 مہینے کے اندر اندر، کس طرح اس احتساب عدالت کے جج بشیر صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی، ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی تب بھی ان کو 2 سالہ ایکسٹینشن دی گئی. اور سیچرڈے سنڈے یعنی ہفتہ اور اتوار کو بھی کہا گیا کہ چھٹی نہیں کرنا. انہوں نے کہا کہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، یہ تھا ایک رخ. اب آپ دوسرے رخ پہ آ جائیں کہ فارن فنڈنگ کیس، وہ مقدمہ جو 2014 میں شروع ہوا تھا، وہ مقدمہ کسی کہتے ہیں نواز شریف صاحب کہ نون لیگ یا کسی اور سیاسی پارٹی نے شروع نہیں کیا، بلکہ اکبر ایس بابر جو ان کے اپنے بانی رکن تھے، اور وہ کہتے ہیں اب بھی ہیں، ابھی بھی کسی عدالت نے یہ ثابت نہیں کیا کہ وہ تو ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب تک اس مقدمے کی 70 سماعتیں، یہ سادہ سے مقدمہ ہے لیکن 70 سماعتیں ہو چکی، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. جو اپنے سینے پر صادق اور امین کا تمغہ سجائے اور سجائے تھکتے نہیں تھے کہ وہ احتساب مجھ سے شروع کیا جائے، تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنے سرپرستوں کی حمایت سے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اپنے سرپرستوں کی حمایت سے انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. 30 بار یہ مقدمہ ملتوی ہوا. یہ کیس کتنی دفعہ ملتوی ہوا، ایڈجرن ہوا؟ 30 بار. 8 بار پی ٹی آئی نے وکیل بدلے. کیا بات ہے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 20 دفعہ کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ پرووائڈ کریں، پوری تفصیلات پرووائڈ کریں، کوئی تفصیلات نہیں پرووائڈ کی. 20 دفعہ یہ آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے. اعلیٰ عدالتوں میں 6 مختلف درخواستیں دائر کی گئیں تاکہ کیس کو سنا ہی نہ جا سکے. جی ہاں، بالکل سنا نہ جا سکے. ٹھیک ہے نا؟ کیس کو نہ سنا جا سکے. کبھی کہتے ہیں کہ جناب وہ اپنا ان کیمرہ کریں، کبھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا تو اختیار ہی نہیں ہے، یہ سن ہی نہیں سکتے. اس وجہ سے وہاں سے وہ درخواستیں بھی خارج ہو گئیں. مارچ 2018 میں الیکشن کمیشن نے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی اور اس اسکروٹنی کمیٹی کو کہا کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ جو ہے نا اس کا فیصلہ دیں. لیکن وہ 2.5 سال گزر جانے کے باوجود اب تک بھی فیصلہ نہیں آیا. ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ نواز شریف صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے اپنے اس ویڈیو میسج میں بھی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اکتوبر 2019 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ یہ کیس یعنی فارن فنڈنگ کیس، یہ کیس
قانونی عمل کی تذلیل کی بدترین مثال ہے. یعنی جس طریقے سے قانون کی تذلیل کی جا رہی ہے کہ کبھی ادھر چھپو، کبھی ادھر سٹے لو، کبھی ادھر اپلیکیشن، کبھی ادھر اپلیکیشن، کبھی ایک وکیل بدلو، کبھی دوسرا وکیل بدلو، کبھی اسکروٹنی کمیٹی پہ اعتراض، کبھی الیکشن کمیشن پہ اعتراض، کبھی یہ کہو کہ ان کیمرہ، کبھی ادھر بھاگو، کبھی ادھر بھاگو. کہتے ہیں قانون کی تذلیل کی یہ بدترین مثال ہے. اب عمران خان صاحب نے تسلیم تو کر لیا کہ فارن فنڈنگ تو لی تھی، لیکن وہ لی تھی ایجنٹس نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجنٹس، اس میں پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کیا خالی ایجنٹس ذمہ دار ہوں گے یا پوری پارٹی، یا وہ شخص جس کے دستخطوں سے 2 کمپنیاں قائم کی گئی تھیں، کیا وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ بہت ہی امریکہ میں اس کا باقاعدہ لا موجود ہے، وہ بالکل بہت ہی کرسٹل کلیئر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ کمپنی بھی ذمہ دار ہے، وہ بنانے والا بھی ذمہ دار ہے، ایجنٹس بھی ذمہ دار ہیں، سب کے سب کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. وہ تو بتا رہے. اب ایک بات میں آپ کو بڑی امپارٹنٹ بتاؤں کہ الیکشن کمیشن کے سابق سیکٹری قمر دلشاد صاحب نے بڑی امپارٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے ایک حالیہ انٹرویو میں بات یہ کی ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے قانونی مشیران اندھیرے میں رکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ان کو بتا نہیں رہے کہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس نے فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ اسکروٹنی کمیٹی نے وہ اپنی ساری فائنڈنگز دے دینی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور ان کو بتا نہیں رہے، ان کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اچھا، میں نے ایک شکوہ کیا تھا کچھ نون لیگ کے دوستوں سے کہ جناب آپ نے بھی اس طریقے سے یہ سارے صورتحال وہ کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کیوں نہیں کیا 2014 میں یہ مقدمہ؟ تو آپ نے بھی اس کے بعد تو کوئی احتجاج نہیں کیا آپ کی پارٹی نے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ 2014 سے ہی ہمارے خلاف دھرنا شروع ہو گیا تھا، ہماری حکومت کے خلاف، اور 2014 سے ہی جو لوگ اس مقدمے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور جو لوگ اس کو نہیں کھلنے دے رہے، وہ نقوی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے، ہمارے احتجاج سے کچھ بھی نہ ہوتا. اب تو ہم اپوزیشن میں ہیں، تو اس طریقے سے کافی عرصہ ہو گیا، تو 2020 آ گیا، تو یہ 6 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. تو پھر اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ہم بھی اس پہ احتجاج کریں کہ یہ ایسا مقدمہ ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.